نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم سامعین، بات ہم نے کی تھی مولانا اشفاق اتاری مدنی زیدہ مجدہ کے حوالے سے۔ تو اس میں تحریک لبیک پاکستان اور دعوت اسلامی کے کارکنان جو عوام ہیں ان کی طرف سے کئی باتیں، کچھ نے ہماری بات کی تائید کی، کچھ نے مخالفت کی، کچھ نے سوالات کیے، تو اسی پر میں مزید آج بات کر رہا ہوں۔ مولانا اشفاق اتاری صاحب، یاد رکھیے گا، انہوں نے جو بات کی ہے، اول اس پر کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے حکم شرع نہیں لگایا۔ جب کسی عالم دین نے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، کوئی فتویٰ نہیں دیا، نہ ہی فتویٰ لیا گیا، تو بدماش لوگوں کو کیا ایسی جلدی پڑ گئی کہ علماء کا جو کام ہے وہ پہلے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یا درست ہے۔ یہ خود ہی اندھا دھند ایک باعمل عالم دین اور ایک عظیم نعت خواں جو ختم نبوت پر بڑا بہترین اپنا ایمان رکھتے ہیں، ان کو پڑھ گئے۔ بات سنیں، حضرت مولانا اشفاق صاحب جو ہیں، انہوں نے جو بات کی تھی، جس سے رجوع بھی کر چکے، بات انہوں نے یہ کی تھی کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ صرف سال بھر میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتی ہے میلاد النبی کے حوالے سے، اس کے علاوہ کوئی وہ روڈ پر جلوس نہیں نکالتی۔ اور 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہوتا ہے اس میں بھی ون وے میں ایک طرف کا روڈ کھلا ہوتا ہے، راستہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، ایمبولینسیں گزر سکتی ہیں، ضرورت مند سواریاں گزرنے والے گزر سکتے ہیں۔ اور کچھ بھائی ہیں جو ختم نبوت کے دیگر ناموں پر ریلیاں نکالتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات، کیا اس بات کرنے سے وہ غدار ختم نبوت ہو گئے؟ اتنا جواب چاہیے۔ کیا اتنی بات کر لینے سے ان کی جتنی اب تک دینی خدمات ہیں وہ سب ختم، حتیٰ کہ ان کا رجوع بھی ان کو قبول نہیں ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ واہ لونڈیو، بے شرمو، ایک عالم دین بعمل، نیک، متقی، پرہیزگار، عاشق رسول کے خلاف تم پڑھ چکے ہو، جنہوں نے جو اس مسئلے میں رجوع بھی کر چکے، اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں اپنی نامناسب جو الفاظ سرزد ہوئے اس پر انہوں نے معذرت کی، توبہ کی۔ یہ جو لونڈے ان کو پڑھ چکے ہیں اور ان کے خلاف یہ غلیظ زبان استعمال کر سکتے ہیں، آپ جائیں ان کا یہ بیان دکھا کر مفتیان کرام سے فتویٰ لیں۔ طریق لبیک کے جو ممدوح ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، ظاہر ہے وہ تو مانتے ہیں ان کو، واقعی وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک مفتی ہیں، آپ جائیں ان سے فتویٰ لیں، پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں۔ رجوع والی ویڈیو بھی دکھائیں، اور جو ان کا کلپ تھا جس میں کچھ نامناسب قسم کے لفظ ان سے سرزد ہو گئے، وہ بھی دکھائیں، فتویٰ لیں، اس کے بعد پتہ چلے گا، پھر بات کریں کیا کرنی۔ بڑے عجیب اور مختلف قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی بھی ہماری ہے، طریق لبیک بھی ہماری ہے۔ تحریک لبیک جنہوں نے یہی ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ علماء اہل سنت ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، جو ان کی تحریک کا نہیں وہ پھر غدار ہو گیا، جو ان کے ساتھ کام نہیں کرتا وہ غلط ہو گیا۔ دعوت اسلامی میں کیا ان کو کوئی شرعی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ریلیاں کیوں نہیں نکالتے، ہمارے ساتھ دھرنوں میں کیوں نہیں آتے؟ تو کیا دین کی خدمت صرف دھرنے اور ریلیاں رہ گئی؟ دین کی خدمت کے باقی سارے کام جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، یا ان کی ضرورت نہیں رہی؟ ہمیں بھی دین کا کام کرنے دیں۔ دعوت اسلامی ایک عظیم دنیا بھر میں ایک پلیٹ فارم رکھتی ہے
جو ختم نبوت اور دین کا کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی جتنا کام کر رہی ہے تم اتنا کام کر ہی نہیں سکتے، تمہاری اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ تو ان کا ایک نظریہ یہ بن چکا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ غلط ہے۔ لیکن اسی طرح حافظ سعید دیوبندی جو کہ دہشت گرد اور وہ نظر بند ہے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں جی حافظ سعید جیسے بچے تو مائیں ہزاروں سال بعد جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اس کے یہ چرچے کرتے ہیں، اس کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وہابی ہے، حالانکہ وہ دیوبندی ہے، اعلیٰ حضرت کا ان کے خلاف فتویٰ موجود ہے، اس پر یہ کوئی مسئلہ نہیں کرتے۔ خلیل الرحمان قمر جیسا زانی بد کردار ڈرامے لکھنے والا، اور ڈراموں میں اس کی کئی ایسی باتیں موجود ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اس نے لکھے ہیں، اس کے قدموں میں تمہاری پگڑیاں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تحریک لبیک بھی امیر اہل سنت کا فیض ہے۔ دعوت اسلامی سے ایک ہیرا نکلا تھا، غازی ممتاز حسین قادری شہید۔ اس نے جو کام سر انجام دیا، مرید کا جو بھی کمال ہوتا ہے اس میں مرشد کا فیضان ہوتا ہے۔ تو جو غازی ممتاز قادری شہید نے کردار ادا کیا، ایک گستاخ رسول جو کہ ملک میں ایک بڑے عہدے پر رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملہ آور تھا، اس کو واصل جہنم کیا علماء کے فتوے کے بعد۔ یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر خود ہی کچھ کر لیا، علماء نے جب فتویٰ دیا کہ یہ گستاخ واجب القتل ہے، تب انہوں نے جو کام سر انجام دیا حضور کے عشق کے اندر، یہ یقیناً ان کا فیض ہے جن کے وہ مرید تھے۔ وہ ایک بکواس کر رہا تھا جی انہوں نے کبھی جیل میں سے نام ہی نہیں لیا، انہوں نے بڑے نام لیے ہیں، یہ تو تمہارا غلام غوث بغدادی ہے، اس کے بارے میں کہا تھا کہ میں اگر باہر ہوتا اور وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی زبان نکال دیتا تھا۔ غازی ممتاز قادری شہید نے کیوں نہیں پیر کا نام لیا؟ وہ پیر کے دیوانے تھے، اور انہوں نے تو وصیت بھی یہ کی تھی کہ ہو سکے تو میرا جنازہ میرے مرشد پڑھا۔ آپ ان کے مرشد کو پڑھ گئے، یہ تمہاری ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک زوال کی طرف ایک قدم ہے، اب تمہاری تاریخ میں زوال رہے گا۔ اور ایک اور بات، سرور شاہ سیفی جنوبی پنجاب کا ایک امیر ہے، رکن شورا ہے ٹی ایل پی کا، اس نے بہت بدتمیزی کے ساتھ مولانا اشفاق اطہری کے خلاف باتیں کی ہیں، حتیٰ کہ اس نے ان کی والدہ مرحومہ نیک خاتون ان پر الزام لگا دیا ہے کہ ڈی این لے کر آئیے اپنے باپ کا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو فیصلہ کرے گا کہ کون باپ کا ہے کون باپ کا نہیں ہے؟ اسلام کا نظام چاہتے ہو، جب اسلام کا نظام آئے گا تو اس طرح کی جب تم باتیں کرو گے تو تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ حیا کرو، بدتمیزیاں چھوڑو، اور انسان کے پتر بن کر دین کا کام کرنا ہے تو کرو، علماء کو نہ پڑھو۔